नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और 10 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ में बहुत अहमियत है। इस रोज़ 3 अहम वाक़यात रूनुमा हुए। उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है और इसी तरह 10 रमज़ानुल मुबारक को ही फ़तह मक्का के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर जो तैयार किया था उसके लिए हम रवाना हुए। और तीसरा, 10 रमज़ानुल मुबारक की एक और तारीख़ी अहमियत जो बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर है वो है बाबुल इस्लाम, कि मोहम्मद बिन कासिम 10 रमज़ानुल मुबारक को उन्होंने बरसग़ीर फ़तह किया। तो इन 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद माविया जालंधरी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए और हम आज के प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी इस्लाम के लिए बेबहा कुर्बानियाँ हैं। आप वो पहली खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपने इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या फरमाएंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 10 रमज़ानुल मुबारक और 10 नबवी साल, जी, नबूवत का 10वां साल, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। उस दिन वो दुनिया से रुखसत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़ौजा अव्वल, बल्कि इस्लाम की खातून अव्वल हकीकतन जो थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। बेशक, खातून अव्वल का लक़ब असल इनका लक़ब है बेशक। कई लिहाज से, यानी इस्लाम में सबसे पहली खातून भी थी जी, और फिर जिस तरह एक बहुत बड़े लीडर की जो अहलिया होती है वो खातून अव्वल कही जाती है। जी, तो हमारे तो सबसे बड़े लीडर, बड़े कायद, रहनुमा, रहबर बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहलिया बेशक। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपकी इस्लाम के लिए खिदमात वो है जो कहा जाता है कि अगरचे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल थे और उनको सारी वो क़ुव्वतें और वो सब कुछ हासिल था जो बहैसियत नबी होने के आपको हासिल होना चाहिए था, लेकिन जो घर से आपको तक़वियत मिली वो हज़रत खदीजा की बदौलत थी। सुभान अल्लाह। यानी आप सबसे पहले अहम तरीन चीज़ ये देखें, जब पहली वही नाजुल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप थोड़े से घबराए हुए थे, एक कैफियत तारी थी आपके ऊपर, बिल्कुल। तो आप घर में आकर ज़म्मिलूनी के अल्फाज हैं। हज़रत खदीजा को बताया था। हज़रत खदीजा ने उस वक़्त जो अल्फाज आपके लिए कहे, जिन अल्फाज में आपको दिलासा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वो अल्फाज याद किया करते थे। आपने कहा कि हज़रत खदीजा ने उस वक़्त मुझे हौसला दिया, कहा कि आपको आपका रब नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सुभान अल्लाह। आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप तो मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आप तो ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं, सुभान अल्लाह। वो अल्फाज के जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला मिला। सुभान अल्लाह। वो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस तरह की जो खिदमात और काविशें थी वो सारी उम्र याद करते थे। और दूसरी बात, जब वर्का बिन नौफल वाला, हाँ, कि आपको देखे ना, ये एक रूहानी इलाज भी तो है। हाँ, वही लेके गई। अब ये देखें ना, वो हदीस आयशा है, हज़रत आयशा के ज़हन में था कि ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे है, तो शायद सबसे ही ज़्यादा मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी वाज़ेह कर दिया कि नहीं, हज़रत खदीजा के बराबर कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत खदीजा के बराबर कोई नहीं है।
اور حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب تک حضرت ختیجہ حیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. بالکل. لیکن آپ کے کل 11 نکاح ہیں تو باقی 10 نکاح وہ آپ کے وصال کے بعد ہوئے. بے شک. اور اس وقت تک آپ نے نہیں کیا. یعنی جو حضرت ختیجہ کے بعد جو پہلا نکاح کیا وہ بھی نوبت اس لیے آئی آپ کا اس وقت جو تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ میری بچیاں ہیں گھر کی, ان کی دیکھ بھال کے لیے ضرورت ہے کسی خاتون کا گھر میں ہونا, اس نیت سے آپ نے اگلا نکاح کیا تھا. تو یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی یعنی ان کی خدمات تو پر بات کریں ناقابل فراموش ہیں. وہ خدمات پر بات کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ 10 رمضان المبارک کا دن اس لیے بھی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر بھی رمضان میں ہو رہا ہے اور فتح مکہ بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ہو رہا ہے. یعنی آج ہمارے ہاں جو پاکستان میں رمضان میں بنا تھا. جی دیکھیں سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بس روزہ رکھ لیا ہے اور بس وہ جو بھی بات کریں تو بھائی میں تو روزے سے ہوں, بس میں تو روزے, ہر بات میں. یعنی آپ دیکھیں کہ جہاد ہو رہا ہے, غزوات ہو رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ فتح مکہ, اگرچہ فتح مکہ یعنی فتح ہوا 20 رمضان المبارک کو, جی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے چل رہا تھا تو اس دن اختتام ہوا. 10 رمضان مبارک لشکر کی روانگی کا دن ہے. جی, مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے جو لشکر روانہ ہوا وہ 10 رمضان مبارک کو روانہ ہوا. جس فتح کی کا آغاز وہ 10 رمضان کو ہوا تھا. تو اب رمضان میں ہی وہ یہ جا رہے ہیں. بالکل. یہ نہیں تھا کہ رمضان ہے تو رمضان کے بعد چلے جائیں گے عید کر کے, اس طرح نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ روزے تو سن 2 ہجری میں فرض ہو گئے تھے اور یہ سن 8 ہجری میں ہو رہا ہے. جی, تو اس وقت تو ہر چیز پختہ ہو چکی تھی, رچ بس گئی تھی مسلمانوں میں, روزے سبھی رکھ رہے تھے اور پھر تھے. یہ دیکھیں کتنا بڑا ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. اب پورا جو سفر ہوگا جو اس دور کا سفر تھا جیسا بھی آپ جان, وہ سارا سفر روزے کی حالت رکھا. اور وہ سفر کس لیے بھی تھا؟ جہاد کے لیے تھا. وہ الگ سے ایک ہوتی ہے, اس کی کیفیت ہوتی ہے ایک. اور صحابہ کے اندر جو جوش اور جذبہ تھا اس حوالے سے کہ 2 اجر لے رہے ہیں. ہاں, اور یہ جو فتح مکہ کا جو لشکر تھا یہ مسلمانوں کا باقی تمام غزوات کے بنسبت سب سے بڑا لشکر تھا. بالکل, سب سے بڑا, تقریباً 10,000 لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. انشاءاللہ تعالی وہ جو فتح مکہ کا یوم آئے گا جی, اس پر اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. ہوگی. ڈاکٹر صاحب تیسرا جو واقعہ ہے وہ ہے باب الاسلام, کہ محمد بن قاسم آپ دیکھیں یہاں پر کفر تھا اس علاقے میں اور محمد بن قاسم آئے اور ملتان تک انہوں نے فتح کیا. تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ جو جغرافیہ تھا اس دور کا, اس میں سندھ کی بہت اہمیت تھی. جی, اس میں سندھ تھا اور ہند تھا اور یعنی فارس تھا, یہ اس طرح کے یہی علاقے تھے. اور یہ بہت بڑے بڑے علاقے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ سندھ کا ملتان تک پھیلاؤ تھا. جی, یہ ملتان تک اس میں تھا. تو جغرافی لحاظ سے یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. پھر یہاں پر جو اس وقت کے حالات چل رہے تھے اس وقت بھی ایک دینی تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کی روشنی آئے, اسلام کا نور پھیلے. اور داعیہ بنی وہ ایک خاتون جنہوں نے خط لکھا عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو. اس وقت ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی. جی, اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا. تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لشکر دے کر بھیجا. اس لشکر کی خاص بات 2 ہیں. ایک تو خود سپہ سالار کا ہونا محمد بن قاسم, جی, یعنی ان جب فتح کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 17 سال. 17 سال, اب 17 سال کوئی عمر تو نہیں ہے. سپہ سالار. دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر کے لیے ایک ایک چیز تیار کر کے بھیجی. یعنی روایات میں آتا ہے حتیٰ کہ سوئی کی بھی ضرورت تھی نا, سوئی نیڈل کی, تو وہ بھی مہیا کی گئی. جی, وہ اتنا بڑا لشکر اور اس عزم کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ بھیجا کہ یہ فتح کر کے آنا ہے. چنانچہ محمد بن قاسم میں ظاہر ہے کہ ایسی صلاحیتیں, ایسی قابلیتیں, ایسے گیٹس تھے کہ وہ سپہ سالار بنے ہوئے تھے. اور انہوں نے پھر آ کر اس کا اظہار بھی کیا. بالکل, کہ راجہ دہر کو شکست دی. یعنی آج 10 رمضان کو
جو سندھ کا راجا تھا، بادشاہ تھا، راجا دہر، جی اس کو شکست دی اور وہ آج کے وہ دن مارا ہندو گیا. تھا. جی وہ آج کے دن مارا گیا. بالکل. تو اور مسجدیں بنائیں. ہاں جی آپ ہاں. دیکھیں یہ اچھا، محمد بن قاسم کی جو قائدانہ صلاحیتوں میں سے ایک بڑی صلاحیت یہ تھی کہ وہ رواداری کا بہت اہم پیکر تھا. پیکر تھا. وہ بالکل. سمجھتے تھے کہ رواداری کتنی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر جو اسلام کی ترویج کی، اسلام کی تبلیغ بھی ہوئی، ترویج بھی ہوئی، وہ تلوار کے ذریعے نہیں تھی. بالکل. وہ تو اس کو شکست تو تھی تلوار کے ذریعے، لیکن جو اسلام کی ترویج ہوئی ہے، یہاں کے جو یہ مقامی لوگ باشندے تھے، وہ جو اسلام میں داخل ہوئے، وہ ان کے اخلاق اور ان کی رواداری کو دیکھ کر ہوئے. چونکہ وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. ہاں، وہ پہلا والا بادشاہ ظلم و ستم تھا، انہوں نے ان کو ظلم سے نجات دیا اور پھر اپنی رواداری جو دکھائی سبحان اللہ. کہ وہ ہندو مذہب ہے، ان کے ساتھ اور مل جل لوگوں نے کر پھر کیسے اسلام رہنا قبول ہے. کیا. ہاں، تو وہ قبول ہوا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی ادوار میں یہاں سے لوگ پھر حجاز مقدس گئے اور وہاں سے علم حاصل کر کے اور یہاں پہ آئے. حجاز سے لوگ یہاں آ کر بسے تبلیغ کے لیے. جی جیسے اب ہمارے یہاں کے صوفیہ اور اولیاء ہیں، جی وہ بہت کئی سارے جو حجاز سے ہی تشریف لائے بالکل. بنیادی طور پر، اور یہاں سے وہ لوگ تعلیم کے لیے گئے. جی اور تو پھر تو یعنی پھر تو یہ دروازہ کھل گیا نا دروازہ کھل اسلام گیا. کے جیسے لیے. واقعتاً جس کا نام صحیح رکھا گیا کہ باب السلام ہے، جی پھر تو دروازہ ہو گیا. پھر بالکل. تو اس کے بعد تو اسلام کو پھر آگے چار چاند ہی لگتے گئے. جی اس کے بعد جی جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ حافظ محمد معاویہ جلندری صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے 3 موضوعات پر، گو کہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مینیج کیا اور تینوں موضوعات پر ہم نے گفتگو کی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں 3 جو اہم واقعات رونما ہوئے، تو ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب نے ان تینوں پر تفصیل سے بات کی ہے. گو کہ ہمارے پاس ابھی وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.